میں کہتی ہوں پاکستان تحریک انصاف کا جذبہ دیکھ رہے ہیں آپ. تنزیلہ عمران صاحبہ جو ہے انہوں نے صاف اور واضح ٹی ایل پی کو جو ہے وہ پیغام دے دیا ہے سعد رضوی صاحب کو کہ اگر آپ واقعی مہنگائی کے خلاف نکل رہے ہیں اور مہنگائی کے خلاف آپ کی جنگ ہے تو ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا بچہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. یہ جذبہ ہونا چاہیے. السلام علیکم, میں ڈاکٹر نبیہہ علی خان اور آج میرے ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف کی دبنگ لیڈی جن کے بارے میں جو ہے وہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خان کے جانثاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. میرے ساتھ ہیں تنزیلہ عمران صاحبہ. اور تنزیلہ صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ جی. پاکستان تحریک انصاف کا جہاں نام آتا ہے اور آپ کا نام نہ آئے یہ تو ہو نہیں سکتا. اللہ کا شکر ہے, شکر اللہ کا, جس طرح بھی ہو جیسے بھی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ 24 دن ہو گئے ہیں یہاں پر جو ہے وہ پہرا دیتے ہوئے خواتین کو. کتنی خواتین ہیں, کتنی تعداد ہے خواتین کی, ان میں کیا بچوں کی بھی تعداد ہے, اور آپ لوگ کس طریقے سے یہ سارا کچھ جو ہے وہ مینیج کر رہے ہیں؟ جی اس میں بچے بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, بوڑھے جوان مرد عورتیں سارے ہی شامل ہیں. ہم یہ پہرا جو ہے نا, میں آپ کو نبیہہ ایک چیز کلیئر کروں کہ یہ ہم عمران خان کا نہیں دے رہے. یہ پہرا ہم اپنے مستقبل کا دے رہے ہیں. یہ پہرا ہم اپنے بچوں کے فیوچر کا دے رہے ہیں. یہ پہرا ہم اپنی عزتوں اور حرمتوں کا دے رہے ہیں. یہ پہرا ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم دوبارہ مال ٹاؤن ثانیہ نہیں دیکھنا چاہتے. یہ پہرا ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ ہم خدا نہ خواستہ حاملہ عورتوں کے منہوں میں گولیاں لگتی نہیں دیکھنا چاہتے. یہ پہرا ہم اس لیے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم چھٹی اسلامی ایٹامک کنٹری ہیں اور ہم اس اسٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو ڈسگریس نہیں دیکھنا چاہتے دنیا میں. ہم یہ پہرا اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم اپنے گرین پاسپورٹ کی عزت چاہتے ہیں. ہم یہ پہرا اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی حرمت عزت اور ان کے سروں پہ چادریں دیکھنا چاہتے ہیں. ان کی چادر چار دیواری کو پامال ہوتا نہیں دیکھ سکتے. تو یہ عمران خان کا صرف پہرا نہیں ہے, بیسیکلی آپ نوٹ کریں تو یہ پورے پاکستان کا پہرا دیا جا رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ دوسری طرف سے جو خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کی جو تیاریاں انہوں نے کر رکھی ہیں وہ بھرپور ہیں, یا جو تیاریاں آپ کی طرف سے ہیں آپ مطمئن ہیں کہ عمران خان صاحب تک کوئی نہیں پہنچ سکتا؟ دیکھیں, بچانے والی اور مارنے والی ذات اللہ کی ہے. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ خدا نہ خواستہ میں کوئی بڑی کوئی چیز ہوں یا یہاں ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن میں ایک بات کا یقین دہانی کرا دوں کہ عمران خان تک پہنچنے سے پہلے حقیقتاً ان کو پھر کوئی نہ کوئی ثانیہ ہی دہرانا پڑے گا, اس سے بغیر نہیں ہو سکتا. خان کے بالوں تک نہیں پہنچنے دیں گے, خان تک پہنچنا تو دور کی بات. کہیں خدا نہ خواستہ جو ہے ان کا کوئی پلان ثانیہ ماڈل ٹاؤن والا تو نہیں ہے, کہیں ثانیہ زمان پارک جو ہے وہ بنا دیا جائے خدا نہ خواستہ؟ آپ مجھے نبیہہ یہ دیکھیں کہ پشاور میں الیکشنز کی بات آئی, مسجد ثانیہ ہو گیا. کراچی میں الیکشنز کی بات آئی, کل کراچی میں ثانیہ ہو گیا. اب انہوں نے اسلام آباد کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مفادات کے آگے ان لوگوں کو, عام پاکستانی عوام جو ہے گاجر مولی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا. میں اسی چیز کے لیے لڑ رہی ہوں, میں اسی چیز کے لیے لڑ رہی ہوں. اور کیوں ہمیں کوئی عمران خان کی شخصیت کو, اس کی کرزمے سے, کوئی اس کی چارمنگ ہونے سے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. بالکل ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ وہ واحد شخص ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اور ہمارے ملک کی, ہمارے بچوں کی بقا کی جنگ وہ لڑ رہا ہے. تو اس کی پروٹیکشن میری ذات سے زیادہ ضروری ہے. میں آپ کو ایک چیز اور کلیئر کروں, ہم نے 1947 میں جس طرح اپنی ماؤں کے بارے میں سنا تھا کہ انہوں نے کس طرح اپنے دوپٹے ہرے رنگ کے چھتوں پہ لہرا دیے تھے, تو جو وہ جذبہ تھا میں یہ جذبہ اس وقت دیکھ رہی ہوں. اور میری اللہ سے خواہش ہے اور یہ دعا ہے اور میری اپنی بچوں کو وصیت ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم اس تحریک کو کامیاب نہ کر پائے تو میں اپنے بچوں کو وصیت کر کے مر رہی ہوں کہ میرے بچوں آپ نے اس تحریک کو جاری رکھنا ہے, کیونکہ یہ پاکستان کی جنگ ہے. یہ عمران خان کی یا میری یا نبیہہ کی ذاتی جنگ نہیں ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ کسی کی ذاتی جنگ نہیں ہے. پاکستان کے لیے اگر کوئی سر اٹھا کر جو ہے وہ جینا سکھا رہا ہے یا جینا چاہتا ہے تو اس کو جینے دینا چاہیے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ ہمیں ہر چیز الٹی نظر آتی ہے. مہنگائی کا دیکھ لیجئے کہ کس قدر طوفان برپا ہے. اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا پلاننگ ہے؟ دیکھیں, مہنگائی جب بھی آئی ہے, عمران خان کے دور تو 3.25 سال کا رہا آپ کے سامنے. اس سے پہلے انہوں نے قرض اتارو ملک سنوارو کے نام پہ جس طرح قوم کو لوٹا, انہوں نے کس ہیلے اور بہانوں سے, اب آپ کے سامنے ہی ہے وزیر اعظم کا ایک امدادی سیلاب فنڈ قائم کیا گیا جس میں 6 ماہ کے اندر مشکل سے 5 لاکھ روپیہ بھی جمع نہیں ہوا. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ان لوگوں کے اوپر انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی بھی, نیشنلی لیول پہ بھی اعتماد کی کیا پرسنٹیج ہے عام عوام کی. تو جس قوم کے حکمران جو ہیں وہ اپنا اعتماد ہی کھو چکے ہوں, تو ان لوگوں سے کیا گلا کرنا کہ اس وقت مہنگائی کہاں ہے, اس وقت بجلی کے بل کہاں ہے, اس وقت پیٹرول کی قیمت کہاں ہے. ان لوگوں سے تو گلا کرنا بھی فضول ہے, کیونکہ آج بھی اگر کہیں سے ہمیں ریلیف ملا, اس ایز اے نیشن ہمیں کہیں انٹرنیشنلی ریلیف ملا, چاہے وہ IMF سے ملے, چاہے وہ کوئی پرائیویٹ کوئی مختلف ملکوں سے ہمیں ملے, آپ میرے سے لکھ کے لے لیں, وہ
भी ये लोग खा पी जाएंगे, हमें इनसे कोई शिकवा गिला, हमें इनसे बात ही नहीं करनी है। तंजीला साहिबा, दूसरी सियासी पार्टियां इस टाइम बड़ी सरगर्म अमल हैं और टीएलपी की तरफ से जो है वो साथ साहब ने ये बयान भी दे दिया कि अगर अब 1 रुपया भी जो है वो पेट्रोल में बढ़ाया गया तो हम सब लाहौर शहर जो है वो बंद कर देंगे। आप लोग क्या कर रहे हैं, आपकी क्या स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है, क्या आप उनका साथ देंगे? यहाँ पे मैं आपके इस सवाल से बहुत खुश हूँ कि मैं चाह रही थी कि इस तरह से कोई बात की जाती। मैं इस वक्त साद रिजवी साहब से मुखातिब हूँ और मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि साद रिजवी साहब, आपका हमेशा ये कॉन्सेप्ट रहा है कि आप इन लोगों के आलाकार बन जाते हैं, आप इन लोगों के हाथों में यूज़ हो जाते हैं। मुझे या आम आवाम को, ये मैं नहीं कह रही, खुदा ना करे कि ऐसा हो, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक मरतबा फिर आप इनके हाथ में कठपुतली बनने जा रहे हैं। और ये जो कियोस चाह रहे थे, ये जो एक चाह रहे थे कि अनारकी फैले, मुल्क में इंतशार फैले, कि उस बहाने से ये लोग इलेक्शन मुलतवी कर सकें, तो खुदा ना खास्ता कि साद रिजवी साहब आप एक मरतबा फिर इस्तेमाल होने तो नहीं जा रहे। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक मरतबा इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। अगर आप हकीकतन महंगाई के ख़िलाफ़ निकल रहे हैं तो मैं आपसे हल्फन कहती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बच्चा, बूढ़ा, मर्द, जवान, औरतें, मैं बशमूल अपनी फैमिली आपके साथ निकलूंगी। ये देखें, मैं कहती हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जज्बा देख रहे हैं आप। तंजीला इमरान साहिबा जो है उन्होंने साफ और वाज़ेह टीएलपी को जो है वो पैगाम दे दिया है साद रिजवी साहब को कि अगर आप वाकई महंगाई के खिलाफ निकल रहे हैं और महंगाई के खिलाफ आपकी जंग है तो हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बच्चा जो है वो आपके साथ है। ये जज्बा होना चाहिए। पाकिस्तान की पार्टी हैं ये सब, ये इंडिविजुअल पार्टीज नहीं है कि तहरीक इंसाफ है, नून लीग है, ये सब पाकिस्तान की पार्टीज हैं। तंजीला इमरान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है वो एक बेहतरीन पैगाम के साथ यहाँ पर जो है वो इख्तिताम किया। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।